سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام و اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، مختصر سے وقت کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور بڑے اعجاز اور بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ علم اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا، یا اس کی تحصیل کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا، جس علم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور جس علم کو دے کر انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر بھیجے جاتے تھے. یہ علم بڑی نعمت ہے اور یہ علم بڑی دولت ہے اور یہ ایسا عظیم سرمایہ ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں. بزرگ و دوستو، آپ غور فرمائیں، آج کے زمانے میں الحمدللہ سہولیات کا زمانہ ہے اور آسانی کا اور چیزوں کی فراہمی کا زمانہ ہے. علم کا حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا، لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا لوگ سفر کرتے تھے. کتابیں بھی خود خریدی جاتی تھی، رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، کھانے کا، ناشتے کا، درسگاہ کا کوئی نظم نہیں ہوتا تھا، اور قیام و طعام کا انتظام بھی خود کرنا پڑتا تھا اور اپنی کتابوں کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا، اور سردی گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے خود اس کی فکر کرنی پڑتی تھی. لیکن دور دراز کا سفر کر کے لوگ علم کو حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ علماء کے دوست بہت ہوتے ہیں، مال والوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں، اور علم کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل بھی نہیں ہو سکتی. بے علم نہ توا خدا را شناخت، اللہ کو آدمی پہچان بھی نہیں سکتا.
تو الحمدللہ آج کے زمانے میں تو بڑی سہولتیں ہیں علم کے حاصل کرنے میں. ایک دو واقعہ صرف میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اصل بات میں عرض کرتا ہوں. یہ جتنے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں، یہ چاروں مسلک جو ہیں، حنبلی مسلک، حنفی مسلک، شافعی مسلک، مالکی مسلک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی امام رازی ہیں، امام غزالی ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہیں، اور علامہ ابن قیم ہیں، علامہ طبرانی ہیں، علامہ ذہبی ہیں، ملا علی قاری ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے جتنے بھی بعد کے لوگ جتنے گزرے ہیں، سب کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے علم کو کس طرح حاصل کیا، تو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنی مشقت اور کتنی مجاہدوں کے ساتھ علم کو حاصل کرتے تھے. ایک دو واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، پھر اصل بات شروع کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو یہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں تھی کہ اپنے کھانے کا نظم کر سکے. تو خود بیان فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو سوچا میں کھاؤں گا کہاں، اب کیسے کھاؤں گا، اس کا کیا انتظام ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے معلوم کیا کہ اس زمانے میں اونٹوں کے قافلے آتے تھے. تو ایک جگہ جیسے آج کی زبان میں سمجھانا آسان ہوگا، وہ بس اسٹینڈ ہوتا ہے، ٹیکسی اسٹینڈ ہوتا ہے، ٹیمپو اسٹینڈ ہوتا ہے، ویسے اس زمانے میں اونٹوں کا اسٹینڈ سمجھ لیجیے. قافلے اونٹوں کے آتے تھے اور وہاں سامان اتارے جاتے تھے، سامان لادے جاتے تھے، مزدور لوگ مزدوری کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں وہاں معلوم کر کے گیا جہاں قافلے آتے تھے تو میں سامان اونٹوں پہ لاد دیا کرتا تھا، مزدوری مل جاتی تھی. اور اگر سامان اونٹوں پہ لدا ہوا قافلہ آیا ہے تو اونٹوں سے اتار دیا کرتا تھا، مجھے مزدوری مل جاتی تھی اور اس سے میں اپنا خرچ چلاتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو 20 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اور جب تک علم مکمل نہیں ہو گیا اور جو ہے میں فارغ نہیں ہو گیا اس وقت تک 7 سال تک گھر نہیں لوٹا. آج کل تو جمعرات میں طلبا گھر جاتے ہیں، وہ گھر لوٹا ہی. علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو اتنی غربت اور اتنی تندرستی تھی کہ سردی کا جب زمانہ آتا تھا تو میرے لیے وہ بڑا مشکل ہوتا تھا. میرے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ سردی سے بچاؤ کر سکوں. تو فرماتے ہیں میں تو مسجد کی چٹائی میں ایک کونے چٹائی کو لپیٹتا پوری چٹائی کو لپیٹ لیتا تھا اور وہی اوڑھ کے سو جاتا تھا، اگرچہ میرے پاؤں میں اور سر میں سردی لگتی تھی. اس طرح علم میں نے حاصل کیا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بادشاہ وقت نے کسی وجہ سے اور کسی سبب سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا. تو یہ جب پہنچے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو پتہ چلا استاد تو موجود نہیں ہے. خبر ملی کہ وہ جیل میں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرا سبق ناگا ہو جائے گا اور سبق میرا چھوٹ جائے گا، میرے استاد تو جیل میں چلے گئے، کسی وجہ سے بادشاہ وقت نے قید میں ڈال دیا. تو یہ بادشاہ کے پاس گئے، بہت بھولی بھالی صورت، چہرے سے نورانیات اور روحانیت ٹپک رہی تھی. اور بادشاہ کے پاس گئے، درباری بھی بیٹھے تھے. یہ ہوا لوگوں نے آپس میں بات چیت کی، یہ بچہ بڑا بھولا بھالا ہے اور یہ جو فریاد لے کے آیا ہوگا اس کی فریاد پوری کی جائے گی، ضرور سنی جائے گی اور بادشاہ سے سفارش کی جائے گی. بچے نے کہا کہ میری ایک درخواست یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیجیے. لوگ کہنے لگے جیل سے لوگ بچنا چاہتے ہیں، جیل میں جانا چاہتے ہیں. کہ ہاں میرے استاد جیل میں ہیں، 3 دن سے میرا سبق ناگا ہو گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ مجھے بھی جیل میں ڈال دیں گے تو میں کتاب لے کے جاؤں گا، استاد سے جیل میں سبق پڑھوں گا، میرا سبق ناگا نہیں ہوگا. آپ غور فرمائیں.
حضرت قاری محمد طیب صاحب محترم دارالعلوم دیوبند نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ علم اپنا جزوی بھی دیتا ہے جب تک طالب علم اپنا کل نہ حوالے کر دے۔ عبارت کا یاد کر لینا علم نہیں ہے، اور عبارت کا رب لینا علم نہیں ہے، وہ تو علم کا ایک نور ہوتا ہے جو اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عابد۔ تو آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ اور بڑے عابد ہو جاؤ گے۔ دوسرے صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا علامہ بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ کا تقوی پیدا کر لو تو سب سے بڑے عالم بن جاؤ۔ تو عبارت کے رکھ لینے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ جو ہے علم کا ایک نور ہے جو ادب سے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور علم کی خاصیت کیا ہے کہ اس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع اور آلات ہیں ان کا بھی ادب بھی علماء نے لکھا ہے۔ درسگاہ کا بھی ادب ہونا چاہیے، قلم کا بھی ادب ہونا چاہیے، کاپی کا بھی ادب ہونا چاہیے، استاد کا بھی ادب ہونا چاہیے، دفاعی کا ادب ہونا چاہیے، کپڑے کا ادب ہونا چاہیے، اگرچہ وہ ہمارے درسگاہ کے استاد نہیں ہیں، مدرسے کے استاد ہیں، یا کسے باشد کوئی بھی ہو تو ان کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے جیل میں ڈال دیجیے تاکہ میرا سبق ناگا نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے غریب تھے، شافعی مسلک چل رہا، تو یوں کہتے ہیں میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ میں کاپی کاغذ خرید لوں، تو میں نے وہ جانور جو مر جاتے تھے تو ان کی چوڑی چوڑی ہڈیاں جو پیٹ کی ہوتی ہیں ان کو میں تلاشتا تھا اور ان کو صاف کر کے پاک کر کے دھوپ میں خشک کر کے، اور وہ میری کاپی ہوتی تھی، میں اس پہ لکھ کر کے ایک کونے میں اس کو حفاظت سے رکھتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے یہ میری کاپی ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں میرے جو ہے مجھے خبر ملی کہ میرا میں ایک قافلہ آیا ہوا ہے مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 470 کلومیٹر ہے، تو وہ قافلہ ان لوگوں کا آیا ہوا ہے، حج کے زمانے میں لوگ آئے تھے، پورا ہو گیا تھا، اور میرا جو ہے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تشریف لے گئے تو ان لوگوں سے ملاقات، ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی، تو بڑے میاں نے ان کو دیکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے میاں نے کہا بیٹا خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مدینے سے قافلہ آیا ہے تو زیارت و ملنے کے لیے آ گیا۔ کوئی امام مالک ہوتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے مدینے میں، تو وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، میں نے سنا ہے امام مالک کوئی بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو بزرگ و دوستو اس بڑے میاں نے کہا کہ اچھا مدینہ جانے کا شوق رکھتے ہو؟ کہ میں تو غریب آدمی ہوں اور علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے درس میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس وسائل و ذرائع نہیں ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا اچھا بیٹھو، پہلے دسترخوان پہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو جو ماں حضر تھا دسترخوان پہ کھجوریں ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، سب کو ڈالی، کھلایا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہمارے ساتھ قافلے میں آئے ہوئے تھے مدینے سے ایک صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے میدان میں، ان کا یہ سامنے گھوڑا اونٹ کھڑا ہے، وہ خالی ہے، اگر آپ مدینہ چلنا چاہو تو آپ اس پہ بیٹھ جاؤ، مدینہ چلو ہمارے ساتھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ طالب علم جو ہے، جو طلب والا ہوتا ہے وہ دیوار سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، جو طلب والا ہے وہ دشمن سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ چاہے کہ کوئی استاد ہو، ہمارا بڑا ہو، والدین ہو، ہمارے کوئی مشفق ہو، مربی ہو، وہ دیوار پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے براہ کرم موبائل بند کر لیجیے، تو بال دینی چاہیے، مسجد سے باہر یہ لکھا ہوا ہے۔ طلب والے ترقی کرتے ہیں، اور جن کے اندر طلب نہیں ہوتی، کانے ہو جاتے ہیں، تو ان کی ترقی رک جاتی۔ قناعت کرنی، مجھے بہت معلوم ہو گیا، بہت جانتا ہوں، بہت مطالعہ کر لیا، بڑا علم ہمارے پاس ہے، تو جو کانے ہوتا ہے، قناعت کرتا ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ تعدیب کانے ناقد، علماء نے لکھا ہے
کہ تعلیم تو ترقی کرے گا. اگر روم سے چل کے آئے صہیب رومی رضی اللہ عنہ ان کو ترقی ہو گئی, اور فارس سے چل کے آئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کی ترقی ہو گئی, اور حبشہ سے چل کے آئے بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کی ترقی ہو گئی, ایمان قبول کیا اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گئے. لیکن مکے کے اور قبیلہ قریش کے رہنے والے خود چچا اگر انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا اور اندر طلب نہیں ہے تو وہ محروم ہو گئے. مکہ کا رہنے والا آدمی محروم ہو رہا ہے, اور روم اور حبشہ اور فارس سے آنے والا آدمی وہ کامیاب ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ طلب ہے. ایمان مل جائے, ہدایت مل جائے, ہمیں صحیح راستہ مل جائے, صحیح رہبری ہو جائے, ہم اللہ کو پہچان لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلیں, تو تعلیم تو ترقی کرتا ہے. فرمایا اس لیے طالب علم نام ہی پڑا اس لیے علم کا طلب کرنے والا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ طالب علم تھے, فکر تھی کیسے علم حاصل کروں, کیسے علم حاصل کروں. فرمایا جب علم کی ناقدری کی جاتی ہے تو آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے, اور جب علم کا ادب کیا جاتا ہے, علماء کا اساتذہ کا ادب کیا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ترقی عطا فرماتے ہیں. تو وہ بھورا اونٹ مل گیا ان کو, اور بھورے اونٹ پہ بیٹھ کے سفر شروع کیا. 16 دن اونٹوں پہ بیٹھ کے سفر شروع کیا. 16 دن میں مدینہ منورہ پہنچے. لیکن 16 دن سفر کرتے رہے ہم اور آپ سفر میں, تو کہتے ہیں سفر میں اللہ تعالیٰ معاف فرماوے, کوئی سفر میں 4 رکعت کی نماز 2 رکعت تو ہے, قصر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اکٹھے ہی گھر پڑھ لیں گے, تو پھر قصر کا حکم ہی کیوں تھا؟ اگر اکٹھے ہی گھر پڑھنا تھا تو پھر سفر قصر کا حکم کیوں تھا؟ ورنہ تو پھر جا کے 4 رکعت ہے پڑھو جو اپنے مقام پر, اور پھر جب گھر جانا تو پھر 4 رکعت پڑھنا. سفر میں قصر کا حکم ہی نازل نہیں ہوتا, تو سفر کی وجہ سے نازل ہوا 2 رکعت پڑھو. تو لوگ ہیں اہتمام کرتے چلتے ہیں, لیکن اللہ ماشاء اللہ بزرگ دوستوں غفلت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو سفر میں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 16 دن کے سفر میں کتابوں میں لکھا 16 قرآن شریف ختم کیا. کتنا ختم کیا؟ 16 قرآن شریف ختم کیا. مسجد نبوی میں پہنچے تو جو ہے دیکھا کہ ایک صاحب ایک چادر اوڑھے ہوئے, ایک تہمت باندھے ہوئے, لمبے سے ہیں. تو وہاں کے مسند پہ بیٹھے اور طلبا چاروں طرف سے بیٹھ گئے, اور جو ہے وہ حدیث شریف سند کے ساتھ بیان کرنا شروع کیے. سب نے لکھنا شروع کر دیا. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ امام مالک ہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی بیٹھ گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی طلبا سے مشابہت میری ہو جائے, تشبہ ہو جائے, اور میں بھی, لیکن میرے پاس نہ کاپی ہے نہ قلم ہے, میں کیا کروں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تنکا لیا, اور تنکا لے کر اپنے ہونٹ سے لگایا, اس میں تھوڑا لعاب لگ جائے, اور اس کو لے کر اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ جو ہے اس پنجے پہ جو ہے لکھنا شروع کیا, تاکہ میری تشبہ ہو جائے, میں ان کے شاگردوں میں شامل ہو جاؤں. اس کے بعد جب فارغ ہو گئے طلبا, نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں, اور سب وضو بنانے گئے تو یہ بیٹھے رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وضو ہے؟ کہ ہاں حضرت وضو ہے. کہ یہ آپ کیا لکھ رہے تھے؟ کہ میں حدیث پاک لکھ رہا تھا جو آپ بتلا رہے تھے. کہ دکھاؤ. تو وہ ہاتھ دکھایا کہ اس میں تو کچھ نہیں, کہ یہ تو حدیث پاک کے ساتھ گستاخی ہے اور یہ ادبی ہے. کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرے پاس نہ قلم ہے نہ کاپی ہے, میں مکے سے آیا ہوں, اور مینا کے میدان سے میں نے سوچا طلبا کے ساتھ مشابہت ہو جائے, تو اس لیے میں بھی جو ہے ایک تنکا لے کے اور لعاب اور تھوک لگا کر میں نے لکھنا شروع کیا. امام مالک رحمۃ اللہ فرمائے اس سے کیا حاصل ہوا؟ تو کچھ نہیں حاصل ہوا. کہ نہیں حضرت وہ تو ایک نقل میں کر رہا تھا, اگر آپ کہیں کتنی حدیثیں آپ نے سند کے ساتھ بیان کی ہیں, میں ساری حدیثوں کو سنا دوں. کہ اچھا تم سنا سکتے ہو؟ حضرت سنیے, 123 حدیثیں سند کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کے سنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رش کرنے لگے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 123 حدیثیں سند کے ساتھ سنا دی, ایسے ذہین تھے. تو میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں نہ کتاب کا انتظام ہے, نہ درسگاہ کا انتظام ہے, نہ قیام کا انتظام ہے, نہ طعام کا انتظام ہے. جو ہے خود ہی کما کر علم حاصل کرتے. بعد والوں کو تو چھوڑ دے, وہ تو بہت بات کے لوگ ہیں. قریب کی ایک بات بتاتا ہوں. رائے پور میں ہمارے بزرگوں میں قابل دارالعلوم دیوبند میں جو ہے
شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بعد شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میں جب دارالعلوم دیوبند پہنچا جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے، جب دارالعلوم میں پہنچا تو ناظم تعلیمات نے، تھوڑے طلبا ہوتے تھے، ناظم تعلیمات نے مجھ سے کہا داخلہ بند ہو گیا، اب داخلہ نہیں۔ کہنے لگے حضرت میرا داخلہ ہو جائے۔ کہنے لگے داخلہ اس لیے بند ہو گیا کہ جتنے طلبا ہیں اور دیوبند قصبے میں جتنے گھر ہیں سب کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کسی گھر والوں نے 2 طالب علم، کسی نے 3، کسی نے 1، اس طرح لے لیا ہے، وہ کھلائیں گے، صرف یہاں تعلیم ہوگی۔ مدرسے میں مطبخ بھی نہیں تھا اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ تو اب کوئی گھر بچا نہیں ہے کہ جس گھر والوں کو ان کے حوالے، جس گھر والوں کے حوالے آپ کو کیا جائے، تو اس لیے داخلہ نہیں۔ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے کھانے کا انتظام کر دوں تو میرا داخلہ ہو جائے گا۔ تو ناظم تعلیمات جو تھے انہوں نے کہا کہ ہاں تم اپنا انتظام کر لو، درس گاہ میں آ کے پڑھ لینا۔ کہنے کہ حضرت میں کھانے کا انتظام کر لوں گا اور مدرسے میں کھانا نہیں چاہتا، اگر کوئی نظم نہیں ہے تو میں انتظام کر لوں گا، داخلہ ہو جائے۔ داخلہ ہو گیا۔ فرماتے میں کھاتا کیا تھا؟ کھاتا یہ تھا کہ اس زمانے میں دیوبند کے اندر صرف 2 دکانیں تھیں، سبزی کی اور فروٹ کی۔ اور تو میں شام کو عشاء کی نماز کے بعد جب طلبا اکثر سوتے تھے اور استاد سے تکرار وغیرہ کے بعد فارغ ہوتا تھا تو اجازت لے کر میں جاتا تھا، تو ان دکانوں کے نیچے خربوز کا چھلکا ہے، امرود کا چھلکا ہے، سیب کا چھلکا ہے، اس طرح پڑا ہوا ہوتا تھا، تو ان کو میں اٹھا کر لاتا تھا، ان کو دھلتا تھا، چاقو سے صاف کرتا تھا، اور اس کو کھا کے میں نے دارالعلوم کے اندر تعلیم حاصل کی۔ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا، کتنا کرم فرمایا کہ ہمارے جو ہے یہ ہمارے لیے ساری سہولتیں مہیا ہیں۔ فرمایا علم کا شوق۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ تو 2-1 واقعات میں نے اس لیے سنا دیا حضرات کو کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو علم کا ادب ہونا چاہیے، جو علم کی قدر ہونی چاہیے، وہ صحیح معنوں میں ہے اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا۔ ابھی سے ہم کو مشق کرنی چاہیے، ہم مسواک کریں۔ ابھی سے مشق ہونی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوں۔ ابھی سے مشق ہونی چاہیے کہ ہم بیت الخلاء میں سنت کے مطابق ہوں جائیں اور سنت کے مطابق نہیں۔ ابھی سے مشق ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہمارا کھانا پینا سونا ہو۔ سب ماشاءاللہ مدرسوں میں بتایا جاتا ہے، لیکن علم ہوتے ہوئے موقع پر عمل نہ کرنے سے، استحضاء نہ ہونے سے وہ بات عمل میں نہیں آ پاتی۔ علماء نے لکھا ہے، دیکھو علم جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ علم ایک پرندہ ہے۔ علم ایک پرندہ ہے، اور پرندے کو اگر جو ہے محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے پجڑا لایا جائے گا۔ کیا لایا جائے گا؟ پجڑے میں پرندے کو ڈال تو اب وہ محفوظ ہے، وہ اڑ کر کہیں نہیں جائے گا، وہ بھاگے گا نہیں۔ تو پرندے کے لیے پجڑا ضروری۔ فرمایا علم پرندہ ہے اور عمل پجڑا ہے۔ عمل کیا ہے؟ وہ پجڑا ہے۔ جو علم ہے اس پہ عمل شروع کر دو، وہ علم باقی رہے گا ورنہ عمل نکل جائے گا۔ العلم شجر والعمل ثمر۔ علم درخت ہے، عمل پھل ہے۔ جس درخت کو پھل نہ آئے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے یہ ایسا علم ہے کہ اس علم کے مطابق اگر یقین بن گیا اور اس علم کے مطابق عمل آ گیا اور اس علم کے مطابق دعوت آ گئی تو یہ ایسا علم ہے کہ یہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے روزی روٹی کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے اس علم پر ہمارا یقین ہو اور اس علم پر ہمارا عمل ہو، اور اس جو عمل اور یقین میں ہو اس کی ہم دعوت بھی دے رہے ہوں، اس لیے کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں، ہم بنیوں کے وارث نہیں ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء جو ہے کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں، اور شداد کے، قارون کے، فرعون کے، حامان کے، ابی بن خلف کے، ہم ان کے وارث نہیں ہیں۔ ہم کو نبیوں کا وارث اللہ نے بنایا ہے، اور نبی وارث کسی کو دینار و درہم و مال دولت کی نہیں بناتے، وہ علم کی بناتے ہیں۔ سب سے پہلے علم کی آیت نازل ہوئی، اقرا، سب کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ فرمایا ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگایا، بھیجا، دبایا، پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے اقرا بسم ربک الذی، پھر پوری سورت ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجیے۔ آپ امی تھے،
لیکن پوری دنیا کے استاد بن گئے. بتاؤ استاد بنے نہیں بنے؟ کوئی آپ امی تھے. لیکن علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا منزل من السماء انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. کس کے بارے میں ہے؟ یہ قرآن شریف کے بارے میں. ایک زمانہ تھا تاتاریوں نے کتب خانوں سے کتابیں نکال کر بخاری شریف اور حدیث کی کتابیں اور قرآن شریف کے نسخوں کو وہ دریا کے اندر ڈال دیا. 1 مہینہ دریا کا پانی روشنائی بن گیا تھا اور اس کو ان لوگوں نے راستہ بنایا تھا. اسی پہ گاڑی لے کے آتے تھے اور پیدل بھی جاتے تھے کتابوں پہ. یہ توہین کی کہ اسلام مٹ جائے. لیکن جو ہے یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے. اسلام نہیں مٹے گا. ہاں اسلام کی جو نقدری کرے گا وہ مسلمان مٹ جائے گا. اسلام مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں. اس لیے آج بیک وقت لاکھوں نہیں بلکہ لاکھوں سے زیادہ ایسے حفاظ کرام ہیں کہ ان کے سینوں میں اللہ نے جو ہے قرآن شریف کو محفوظ فرمایا ہے. یوں کہا جاتا ہے پوری دنیا کے کتب خانوں کو اور پوری دنیا کی لائبریریوں کو اور پوری دنیا کے مدارس کی کتابوں کو اور قرآن شریف کے نسخوں کو اگر کوئی جلا کر راہ کر دے یا سمندر میں ڈال دے تو وہ 1 گھنٹے کے اندر لاکھوں حفاظ کرام ہے. قرآن شریف کا دوسرا نسخہ تیار ہو جائے گا. تیار ہوگا نہیں تیار ہوگا. سینوں میں محفوظ ہے. اس لیے قرآن کی تعلیمیں مٹنے والی نہیں ہے. اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے دیا. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی حفاظت عمل سے ہوگی. علم کی حفاظت صرف قلم سے نہیں ہوگی. قلم سے کتابت ہوتی ہے، حفاظت نہیں ہوتی. عمل سے حفاظت ہوگی. ہم عمل کرنا شروع کر دیں وہ علم کی حفاظت ہوگی. تو ہم کو نبیوں کی وراثت ملی ہے، بریوں کی وراثت نہیں ملی ہے. اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بے طلبوں میں بھیجا. آپ اس کو غور فرمائیے. ہر نبی کو بے طلبوں میں بھیجا اس لیے کہ دنیا میں بے طلب زیادہ ہے اور دنیا میں ان پڑھ زیادہ ہے. علم نہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور طلب نہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے اپنے اپنے زمانے میں بے طلبوں میں بھیجا اور اصل محنت بے طلبوں ہی کی ہے. یہ بے طلبوں پہ جا کے محنت کریں تاکہ ان کے اندر دین کا شوق پیدا ہو. دین کا نوح علیہ السلام قوم کے پاس جا رہے ہیں. دعوت قومی ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ میں قوم کو سمجھاتا ہوں لیکن قوم مانتی ہی نہیں. ہر نبی جا کے قوم کو سمجھاتا تھا. ہر نبی بیٹھ کے یہ انتظار نہیں کرتا تھا لوگ آویں تو ہم بتائیں گے. آج اللہ معاف فرماوے بہت ساری جگہوں میں دیکھنے میں ذہن یہ بن گیا جو آئے گا پڑھائیں گے، جو پوچھے گا تو بتائیں گے، جو سیکھے گا سکھائیں گے، جو نہیں آئے گا اسے نہیں بتائیں گے. اس لیے کہ ہم کنواں ہو گئے اور یہ سیکھنے والے پیاسے ہو گئے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم کنواں نہیں ہیں، ہم بادل. ہم کیا ہیں؟ کنویں سے مثال لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. فرمایا کنویں میں 3 باتیں ہیں. کنویں میں پستی ہے اور کنویں میں جو ہے آپ کے استغنا ہے اور کنویں میں جمود ہے. کنویں کے اندر 3 باتیں ہیں. کنویں میں پستی ہے تو نیچے ہے، کنویں میں جمود ہے اور کنویں میں استغنا ہے، وہ کہیں چل کے نہیں جائے گا. لیکن کنویں کے مقابلے میں بادل میں 3 باتیں ہیں. یہاں پستی ہے تو وہاں بلندی ہے، یہاں جمود ہے تو بادل میں حرکت ہے. کنویں میں استغنا ہے تو بادل میں استغنا نہیں ہے، وہ دوڑتا ہے، چل چل کے برستا ہے، ہر جگہ برستا ہے. فرمایا علماء کنواں نہیں ہے، علماء بادل ہے. بادل کی نقل و حرکت زمین کے لیے رحمت ہے، علماء کی نقل و حرکت یہ امت کے لیے رحمت ہے. تو یہ کہنا یہ اچھی بات نہیں، اس لیے کہ نبی چل کے گئے، سب کے پاس سمجھائے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بزرگ و دوستو اصل محنت جو ہے چونکہ بے پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، وہ کتاب نہیں سمجھیں گے، رسالہ نہیں سمجھیں گے، پمفلٹ نہیں سمجھیں گے، لکھی ہوئی چیز نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ ان پڑھ ہیں. تو فرمایا اس لیے نبی قدم سے جا کے چل کے محنت کرتے تھے. جاؤ ان کے پاس چل کے بتاؤ. اور فرمایا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے قلم ہے، یہ قلم سے محنت کرو، لکھ دو تو کچھ سمجھ جائیں گے. لیکن ان پڑھ کے لیے اور ان کی تعداد زیادہ ہے، تو فرمایا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے چل چل کے جانا پڑے گا. چل چل کے جاؤ. نبی گھر گھر گئے، ایک ایک کو جا کے بتایا، ایک ایک کو جا کے سکھایا.
علم کا مقصد ہی یہ ہے کہ امت کی بے دینی کا غم پیدا ہو جائے، اور جو ہے ہم ہر حال میں جس کو دیکھیں اس کو دین سکھانے والے بن جائیں، اور رہی ضرورت اللہ اپنے لامحدود خزانے سے وہ پوری فرمائے گا۔ روزی کا وعدہ اللہ نے دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ بے طلبوں میں آتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بزرگوں دوستو وہ بگڑے ہوئے ماحول میں آتے تھے، مخالف ماحول میں، بگڑے ہوئے ماحول میں آتے تھے۔ فرمایا نبی ہم ان کے وارث ہیں، ہم کو بھی بگڑے ہوئے ماحول میں محنت کر دی ہے، ناسازگار ماحول میں محنت کر دی ہے، جہاں فضا نہیں ہے، بے دینی ہے، ارتداد ہے۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ اخبار اور رسائل کے مضمون ارتداد کو روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ یہ ارتداد جو امت میں ارتداد ہے، اور آج کل تو بہت تیزی کے ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں میں کون کہاں جا رہی ہے، کون لڑکا کہاں جا رہا ہے، کوئی مسلم کے ساتھ، کوئی غیر مسلم کے ساتھ، اور ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ کسی کا یہ ارتداد ہی ہے۔ جو لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی تو وہ تو مرتد ہی ہوئی جی۔ تو فرمایا ارتداد کو روکنے کے لیے یہ اخباروں میں اور رسائل و جریدوں کا مضمون ناکافی ہے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ جو ہے فائدہ مند نہیں ہے، فائدہ مند ہے لیکن ناکافی ہے۔ فرمایا ضرورت اس بات کی ہے، نبی بگڑے ہوئے ماحول میں آئے، نبی ناسازگار ماحول میں آئے، اور نبی کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا تھا، نبی کا کوئی معاون نہیں ہوتا تھا، نبی کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن نبی اپنے کام کو لے کر کرتے تھے۔ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اور نبیوں کے وارث علماء ہیں، ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ بات ہماری اور آپ کے ذہنوں میں ہے کہ عموماً ہماری اور آپ کی عام انسانوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ میرا استقبال کیا جائے، میرا اکرام کیا جائے، میری خاطر تواضع ہو، میری آؤ بھگت ہو تو ہم دین کا کام کریں۔ فرمایا نہیں، کسی بھی نبی کا پہلے دن سے اکرام نہیں ہوا ہے، اور کسی بھی نبی کا پہلے دن سے استقبال نہیں ہوا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی کو گالی دی گئی، کسی کو پتھر مارا گیا، کسی کو مجنون بتایا گیا، کسی کو دیوانہ بتایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھ کو ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی وہ استقبال و اکرام نہیں ہوا، لیکن کام شروع کیا ہر نبی جو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ عالمی نبی کی امت میں ہیں۔ ہماری محنت کا میدان صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، یا ہماری محنت کا میدان صرف ایک گاؤں نہیں ہے، ایک ضلع نہیں ہے، ایک صوبہ نہیں ہے۔ ہماری محنت کا میدان جو ہے پورا عالم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو علماء یہ آپ کے نائب ہیں، اور علماء وارثین انبیاء ہیں، تو ہماری فکر بھی عالمی ہونی چاہیے، اور ہماری سوچ بھی عالمی ہونی چاہیے، اور ہماری محنت بھی عالمی ہونی چاہیے۔ شروع گھر سے کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو شروع تو اپنی ذات سے اپنے گھر والوں سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان والوں کو بھی ڈرائیے، اور اس کے بعد وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، گاؤں والوں کو بھی بتائیے اور جو ہے دین کی بات پہنچائیے۔ پھر خدا توفیق دے، عالمی نبی کی ہم امت میں ہیں تو ہماری محنت بھی عالمی ہے۔ ہماری محنت کا میدان جو ہے صرف ایک مدرسہ، ایک ادارہ نہیں ہے، ایک گاؤں نہیں ہے، ایک علاقہ نہیں ہے، ہماری محنت کا میدان پورا عالم ہے۔ جتنا خدا توفیق دے اتنا ہم جائیں گے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، چونکہ ہم عالمی نبی کی امت میں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جب دعوت کا کام کیا، بزرگوں دوستوں دین کی دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایمان لانے والوں میں 4 لوگ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے غلاموں میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 مل کے امت بنتے ہیں۔ امت ان 4 طبقوں کا نام ہے، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، اور جو ہے مزدور بھی، چاروں طبقے مل کے امت بنتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم نے فرمایا، بزرگوں دوستوں صرف اور صرف
طلبہ پہ محنت کرنی، چھوٹے بچوں پہ محنت کرنی، پوری امت پہ محنت نہیں، اور صرف بڑے لوگوں پہ محنت کرنی، پوری امت پہ محنت نہیں، اور صرف مستورات پہ اور عورتوں پہ محنت کرنی، پوری امت پہ محنت نہیں، اور صرف مزدوروں پہ، کام کرنے والوں پہ محنت کرنی، پوری امت پہ محنت نہیں۔ فرمایا چاروں طبقوں پر محنت کرنی، یہ بزرگ دوستوں پوری امت پہ محنت ہے۔ ہماری محنت کا میدان مرد بھی ہیں، ہماری محنت کا میدان خواتین بھی ہیں، ہماری محنت کا میدان بچے بھی ہیں، ہماری محنت کا میدان مزدور بھی ہیں۔ ایک بڑے عالم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب باپ اور بیوی اور بیٹوں میں دین زندہ ہو جائے تو اسلام پھیل جائے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام وادی زرع میں چھوڑ دیے، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، حاجر علیہ السلام نے قربانی دی، اور اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی۔ بتاؤ تینوں نے قربانی دی نہیں؟ قربانی دی، باپ نے بھی، بیوی نے دی، بیٹے نے دی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے زمزم کا کنواں ظاہر فرمایا اور اس مکے کو بیت اللہ شریف بنا دیا۔ کیوں؟ کہ باپ اور ماں اور بیٹا تینوں کی قربانی ہے۔ فرمایا ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں، ہمارے یہ ذمہ ہے کہ ہم جو ہے محنت کریں، ہدایت اللہ کے ذمے۔ ہم کبھی مطمئن نہ ہو، ہم کبھی بے فکر نہ ہو کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اتنی ہی ہماری ذمہ داری تھی۔ نہیں، ذمہ داری اور آگے ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم عالمی نبی کی امت میں ہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستوں یہ بات ذہنوں میں رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ ہم کو وراثت میں بات ملی۔ قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ لمبی آیت شریفہ آپ حفاظ کرام آپ کو معلوم ہے، لیکن میں تو صرف جو مقصود ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حشر کے میدان میں عوام سے سوال ہوگا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ تو بتاؤ چل کے جانے کا کام کس کا ہے؟ جی، علماء سے نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے پاس علم سیکھنے والے آئے کہ نہیں آئے، عوام آئے نہیں آئے، اور یہ جو ہے ان پڑھ لوگ تھے وہ آئے یا نہیں آئے؟ وہ جو عوام سے کہا جائے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے۔ انبیاء چل کے جاتے تھے، علماء وارثین انبیاء ہیں، یہ بھی چل کے جاتے تھے، وہ بتانے والے آئے نہیں آئے؟ چل کے جانا بتانا یہ علماء کا کام ہے۔ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جو مدرسوں میں ہمارے آئیں گے ہم ان کو پڑھائیں گے، جو خانقاہ میں آئیں گے ہم ان کو بتائیں گے، لیکن انہی کے ماں باپ، انہی کے بھائی جو وہ نہیں آ رہے ہیں تو کبھی کبھی موقع ملے گا، گاہے بگاہے موقع نکال کے ہم ان کے پاس بھی جائیں گے۔ ہمارا ہی کام ہے ان کے پاس جانا۔ ہمارے دلی بغلے والی مسجد جو عالمی مرکز ہے، ایک بزرگ فرمانے لگے دیکھو تعلیم و تبلیغ میں کیا فرق ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ تعلیم افضل ہے یا تبلیغ افضل ہے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ تعلیم اور تبلیغ دونوں جو ساتھ لے کے چلے وہ سب سے اچھا ہے۔ جیسے دونوں آنکھیں ہوتی، دونوں آنکھ کا ہونا ضروری، تعلیم کے بغیر تبلیغ نہیں اور تبلیغ کے بغیر تعلیم نہیں۔ ہر نبی تعلیم بھی دیتے، تعلیم بھی ان کے ذمے تھی، ہر نبی کے ذمے تبلیغ بھی ذمے تھی، ہر نبی کے ذمے تزکیہ نفس بھی ذمہ تھا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تعلیم بھی نبی کے ذمے اور تبلیغ بھی نبی کے ذمے اور تزکیہ بھی نبی کے ذمے۔ آج کے زمانے میں یہ تینوں شعبے الگ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ہر ایک شعبہ دوسرے کا معاون ہے، مخالف نہیں ہے، سب ہمارے ذمے ہیں۔ خانقاہ کا ہے وہ ہمارا آدمی ہے، مدرسے کا ہے ہمارا آدمی ہے، تبلیغ کا ہے وہ ہمارا آدمی ہے۔ ہمارے بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی۔ بزرگ دوستوں وقت نہیں ہے، مختصر وقت میں عرض کر رہا ہوں، 10 منٹ اور سن لیجئے۔ ایک بڑے عالم نے بہت اچھی مثال دی، فرمایا دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ دیکھو بہت سارے دفاتر ہیں، دفتر اہتمام الگ ہے، دفتر محاسبی الگ ہے، دفتر ناظمات دارالاقامہ الگ ہے، تعلیمات الگ ہے، دفتر برقیات الگ ہے۔ تو فرمایا یہ جتنے دفاتر ہیں، دفتر ہیں، یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، مخالف نہیں ہے، ایک دوسرے کے معاون ہیں، نظام صحیح ہو جائے۔ ایسے ہی دعوت کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، خانقاہ کا شعبہ اور بھی جو دینی تنظیمیں ہیں، فرمایا یہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں، مخالف نہیں۔ جو آئے گا ہم اسے بتائیں گے، جو نہیں آئے گا اسے جا کے ہم بتائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھیں بزرگوں دوستوں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے آزر کے پاس چل کے گئے، آزر کبھی ابراہیم السلام کے پاس نہیں آیا،
ابراہیم علیہ السلام چل کے گئے نمرود کے پاس، نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس کبھی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام چل کے گئے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، جاؤ فرعون کے پاس، سرکش ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اصول یہ ہے نرمی سے بات کرنا، نرمی والی دعوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ دعوت سختی سے نہیں چلتی، دعوت نفرت سے نہیں چلتی، دعوت جو ہے حاکمانہ انداز میں نہیں چلے گی، دعوت خادمانہ انداز میں چلے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے قارون کے پاس اور فرعون کے پاس، وہ دونوں کبھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ نوح علیہ السلام قوم کے پاس گئے، قوم نوح علیہ السلام کے پاس نہیں آئی۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، اور خاص طور سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ عتبہ کے پاس گئے، عتبہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ شیبہ کے پاس گئے، شیبہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ سمجھ لیں؟ آپ ایمان لانے سے پہلے ابو سفیان کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، بعد میں ایمان لائے، وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ ایمان لانے کے بعد حالت بدلی۔ تو وارثین انبیاء ہم ہیں، اگر ہم کسی کے دروازے پہ چلے جائیں گے اور کسی کو کچھ دو بات بتا دیں گے تو بزرگوں دوستوں ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو فرمایا تعلیم طالب علموں کے لیے ہے اور تبلیغ بے طلبوں کے لیے ہے۔ تعلیم طالب علموں کے لیے اور تبلیغ کس کے لیے ہے؟ بے طلبوں کے لیے ہے۔ جس کے اندر طلب ہے تو وہ ہمارے مدرسوں میں آئے گا اور ہم اسے پڑھائیں گے، خانقاہ میں آئے گا یا علماء کی خدمت میں آئے گا، علماء کی مجلس میں آئے گا تو اسے ہم بتائیں گے۔ تو جو طالب علم ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ تو چل کے آئے گا، لیکن جس کے اندر طلب ہی نہیں ہے، فرمایا اب ہماری ذمہ داری ہے اس میں جا کے طلب پیدا کرنا۔ تبلیغ بے طلبوں کے لیے، تعلیم طالب علموں کے لیے۔ لیکن ایک بڑے عالم نے بہت اچھی بات بتائی، فرمایا طالب علموں کے درمیان رہتے رہتے استقبال کا ماحول ہوتا ہے، اکرام کا ماحول ہوتا ہے، لوگ حضرت کہتے ہیں، اور اس کے بعد بے طلبوں میں جائیں تو بے طلب آدمی وہ حضرت نہیں کہے گا، وہ پہچانتا ہی نہیں کہ امام صاحب ہیں، محتمم صاحب ہیں، ناظم صاحب ہیں، بڑے استاد ہیں اور وہ بہت بڑے قاضی ہیں۔ گشتوں میں کہیں باہر نکل جائیے آپ یہاں، اور جو نہ پہچانتا ہو تو وہ تو آپ کو جھڑک کے بات کرے گا۔ اب ہم کو وہ اندر وہ دل میں چوٹ پہنچے گی، کرایا اچھا یہ اس طرح پان والا کہہ رہا، جوتا چلنے والا اور پالش لگانے والا مسلمان اس طرح ہم کو جو ہے وہ سخت سنا رہا ہے۔ تو فرمایا جو ہے تعلیم طالب علموں کے لیے، طالب علموں کے ماحول میں رہنے سے اکرام استقبال کا ماحول ہوتا ہے، لیکن تبلیغ میں جانے سے بے طلبوں میں اکرام استقبال کا ماحول نہیں ہوتا ہے، آدمی بھگایا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ایک بڑے عالم کہنے لگے کہ پھر ہو سکتا ہے یہ یاد آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار اور امام ہیں، اور آپ جب جاتے تھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تو آپ کو لوگ جب برا بھلا کہتے تھے اور چہرے انور پر تھوکتے تھے اور آپ کو گالی گلوز دیتے تھے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہم ان کے وارثین انبیاء ہیں، ہم کو تو معمولی بات میں اتنی تکلیف ہو گئی تو سرکار کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ بزرگوں دوستو، چل پھر کر ابھی الحمدللہ بنگلے والی مسجد میں 30 سے زیادہ جماعتیں جو دوسرے سال کے لیے گئی، 30 سے زیادہ جماعتیں دوسرے سال، علماء جنہوں نے ہندوستان میں سال لگا لیا، موریتانیہ جماعت گئی، قطر گئی، کویت گئی، لبنان گئی، بحرین گئی، صومالیہ گئی، سوڈان گئی، مکہ گئی، دمام گئی، مدینہ، جدہ، ریاض، اسی طریقے سے آپ کے اور جو ہے الجزائر گئی، تونس گئی، مراکش گئی، 30-32 جماعتیں دوسرے سال کے لیے 8 آدمی کی جماعت بنتی ہے علماء، اور یہ لگا کے واپس آئے۔ اس وقت قریب 40 جماعتیں تیار ہیں اور ملکوں میں جانے کے لیے۔ علماء جائیں گے تو وہ علم کی روشنی میں بات کریں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے میواتیوں سے کہ تم لوگ کیا کام کرو گے، تم تو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ تو میواتی کہتے تھے کہ حضرت اس کے اہل کون ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے اس کے اہل عرب ہیں یا علماء ہیں، ان تک پہنچا دو، وہ کام کریں گے علم کی روشنی میں۔ تم لوگ تو شور مچانے والے ہو، کام کو بگاڑ ہی دو گے۔ اس لیے پڑوس کے ہمارے ایک عالم تھے تو جب بھی علماء میں یا عربوں میں بیان فرماتے تھے تو وہ ہمیشہ یہ بیان فرماتے تھے۔ مجھے خوب یاد ہے سن 82 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا، 85 میں سال لگایا، تو مجھے خوب یاد ہے، سنا بھی کرتا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے اذا قام العالم قام العالم۔ بھائی یہ ہے نہیں موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے، تو اس پہ وہ فرماتے تھے اذا قام العالم قام العالم،
جب ایک عالم کھڑا ہوگا تو پورا عالم کھڑا ہو جائے گا. وَإِذَا نَامَ الْعَالِمُ نَامَ الْعَالَمُ، جب ایک عالم سو جائے گا تو پوری دنیا سو جائے گی. اِذَا قَامَ الْعَالِمُ قَامَ الْعَالَمُ، اور جب ایک عالم کھڑا ہوگا اس کام کے لیے تو بزرگوں دوستو پوری دنیا پورا عالم کھڑا ہو جائے گا. وَإِذَا نَامَ الْعَالِمُ، جب عالم ہی سو گیا تو پتہ چلا کہ نام العالم، پھر دنیا بھی سو جائے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ ہماری ذمہ داری ہے. انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہم کو ملی ہے. اور ایک بات آخری عرض کر دوں، بزرگوں دوستو یاد رکھیں یہ کام پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. پیسے جب تک ہم جیب دیکھیں گے بزرگوں دوستو یہ تو صفات کی بنیاد پہ ہے. صفات کی بنیاد پہ بہت سارے ایسے ہم لوگوں کے علم میں ایسے لوگ ہیں کہ واقعی مدرس کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ 8,000 10,000 12,000 15,000 بہت زیادہ کتنی ہوتی ہے. علماء دوسرے سال کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہے صفات کی بنیاد پر. آدمی پھر جب ضرورت سمجھتا ہے تو اس کے لیے دائیں بائیں خرچ لیتا ہے، کچھ کرتا ہے، انتظام کرتا ہے. بھینس کو بیچا، کتنے زیوروں کو بیچا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ ان کو وقت لگانے کے بعد نواز بھی دیا. بھائی اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ پہلے تو آدمی لگاوے، پہلے تو آدمی خرچ کرے، اور پہلے آدمی قربانی دے. من جدّ وجدّ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. اور پہلے ہی سے یہ طے کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا عصای اتوکأ علیہ وأحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اتوکأ علیہ، ٹین بھی لگاتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور دیگر نفع کی چیز سے لاٹھی سے وابستہ ہے. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تفسیر اٹھا کے دیکھیں ہم. اللہ نے ارشاد فرمایا القیہا یا موسیٰ، لاٹھی کو پھینک دو، لاٹھی کو ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام فوراً فألقاہا، وہ فوراً ڈال دیا. اور جب وہ سانپ بن گیا فإذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ دوڑتا ہوا گویا اژدہا بن گیا. اور جب اژدہا بن گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا خذھا ولا تخف، موسیٰ پکڑ لو ڈرو نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے. ہم لوگ مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں. خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑ لو ڈرو نہیں، اس کو اصلی حالت میں لوٹا دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام پکڑے یا نہیں پکڑے؟ آپ بتلائیں، پکڑے یا نہیں پکڑے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ پہلے لاٹھی بنا دو تب پکڑیں گے ورنہ نہیں پکڑیں گے. نہیں، پکڑنا سانپ ہی کو ہے، پکڑنا سانپ ہی کو ہے. سانپ کو پکڑو گے تو لاٹھی بنا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا پہلے لاٹھی بنا دیجیے تو پکڑیں گے. آج یہی مسئلہ ہے، بالکل یہی مسئلہ ہے. یوں کہتے ہیں پہلے قربانی دو اللہ کے راستے میں، اللہ تمہارے کام بنائیں گے. ہم کہتے ہیں پہلے کام بن جائے تو قربانی دیں گے. بس مسئلہ یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ پہلے لاٹھی بنا دو تب پکڑیں گے ورنہ نہیں پکڑیں گے. سانپ ہے ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، ہم پکڑتے ہیں سانپ کو. اور سانپ کو جیسے پکڑا اللہ نے اس کو لاٹھی بنا دی. جب پکڑا تو بنا دی. تو فرمایا نہ سانپ اصل ہے نہ لاٹھی اصل، اصل تو اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم کون مان رہا ہے؟ فرمایا آج یہی حالات ہیں. سانپ تو نہیں ہے لیکن سانپ جیسے حالات ہمارے سامنے، کسی کے گھر کا مسئلہ، کسی کے بیٹے کا مسئلہ، کسی کے رشتے کا مسئلہ، کسی کے تجارت کا مسئلہ، کسی کے رشتے داری کا مسئلہ، اور کسی کی نوکری کا مسئلہ. سارے مسائل سانپ جیسے ہیں. فرمایا نہیں، جیسے سانپ تو نہیں ہے، سانپ جیسے مسائل ہیں. پہلے تم سارے مسائل میں اللہ کے حکموں پہ جمو، قربانی پہ آؤ اور اخلاص کے ساتھ کام کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ سانپ جیسے حالات ہیں سب کو لاٹھی بنا دیں گے. لیکن ہمارا اور آپ کا کہنا کیا ہے؟ نہیں اللہ پہلے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تب کریں گے. فرمایا نہیں. تو پھر تو کوئی اس میں کمالی کی بات نہیں ہے، پھر یقین کا کوئی امتحان ہی نہیں، ایمان کا کوئی امتحان ہی نہیں. اس لیے بزرگوں دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے مدرسوں میں اور بڑے بڑے مدارس میں اللہ کا شکر ہے باہر ملکوں میں جانا ہوا. طلبہ ایسے جیسے فرشتے، لیکن تربیت بھی ان کی ایسے ہو رہی ہے. تھائی لینڈ گیا تو تھائی لینڈ مدرسے میں پروگرام ساتھیوں نے رکھا. اب وہ جب گیا تو تھائی لینڈ اور انڈونیشیا ملیشیا کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں بچے جبہ پہنتے ہیں، سب امامہ باندھتے ہیں، سب گول ٹوپی، اور مقدر سے یہ کہ سب گورے گورے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے ایک لائن سے سب کو لگایا.
سب مصافہ ملانے والے اور بڑی تعداد میں بڑا مدرسہ. طلبہ میں تھوڑی دیر بات ہوئی, جیسے فرشتے معلوم ہوتے, وہ فرشتے, سارے بچے فرشتے, وہ غلمان معلوم ہو. ایک کی تلاوت آپ سن لو طبیعت خوش ہو جائے, قرآن شریف پڑھا کے دیکھ لو طبیعت خوش ہو جائے. وہ وہاں جانا ہے تو یہیں سے جھک جائیں گے, ایسے ایسے کرتے جائیں گے. پیدائشی ان کو ایسا ادب ہے اور ان کے معاشرے میں, سماج میں یہ بات عام ہے جو ہمارے ہاں 2-4 سال سیکھنے کے بعد وہ ادب طلبہ میں نہیں پیدا ہوتا. ان ملکوں میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کیا ہے, دور آدمی کھڑا ہے تو یہیں سے آواز دے گا وہ فلاں, وہاں یہ بات نہیں ہے, بلکہ خود جا کے قریب سے کہیں گے. آواز تو تیز کسی کی نکلتی ہی نہیں, جا کے قریب سے کہا یا اشارے سے بلایا. لائٹ بہت زیادہ نہیں, لائٹ ہلکی لائٹ ہے, ضرورت ہے تو. اور یہاں سڑکوں پہ آپ چلیے, چاروں طرف سے کہیں جام میں پھنس جائیے تو ایسے ہارن کی آواز سے کان آپ کا دکھ جائے گا, وہاں کوئی ہارن نہیں بجاتا. وہ سب جو ہے انڈیکیٹر سے کام لیتے ہیں, اشارے سے کام لیتے ہیں. اگر یو ٹرن ہے اور وہ آدھا کلومیٹر پہ ہے اور یہاں بھی مڑ سکتے ہیں, کوئی مڑے گا نہیں, وہیں جائیں گے وہیں سے مڑ کے آئیں گے. تو حکمراں بھی اور عوام بھی ماشاءاللہ. اور مسجدیں ایسی جیسے پارلیمنٹ ہاؤس, خاص طور سے ملیشیا میں دیکھا, ایک مہینہ رہا ہوا میں, ایسے سرکار جو ہے وہاں کی حکومت مسجد بناتی ہے اور چاروں طرف پارک, اور کم سے کم 150-200 کاریں وہ پارک ہو سکتی ہیں, اور گارڈن ہے اور بیٹھنے کے لیے ہے, کھیلنے کے لیے ہے, اور وہ بالکل پارلیمنٹ کی طرح مسجد ہے, بہت اونچا ممبر ہے, اور جو ہے وہ حکومت بناتی ہے, اور امام کی تنخواہ بھی ہے, تعلیم بھی جم کے ہو. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو جو ہے اللہ رب العزت نے اس علم کی دولت سے ہمیں نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرافت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس سے لگے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کو دل سے کتنا چاہتے ہیں. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرماوے. جو ہے آج تو ہمارے سامنے صرف ایک وقت گزاری کی بات آ گئی ہے. وقت گزاری کی, وقت گزارو کیسے بھی گزارو, جیسے بھی گزارو. فرمایا نہیں, وقت تو گزرے گا ہے. وقت گزرنے کے لیے صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. وقت تو ہم گزارے وہ وقت گزر ہی جائے گا. لیکن اس وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم ابھی طالب علم ہیں, فارغ ہونے کے بعد بھی, پڑھ لینے کے بعد بھی, مدرس ہونے کے بعد بھی, بتاؤ بھائی طالب علم ہے نہیں طالب؟ آدمی مرتے دم تک اطلب العلم من المہد الا, ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک کا زمانہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا زمانہ ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ صفات والوں کو اور خوبیوں کے جو ہے مالک کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم انہیں عزت دیں گے, انہیں سربلندی دیں گے. اخلاص والا کبھی مایوس نہیں ہوگا, اخلاص والا کبھی رسوا نہیں ہوگا, اور یقین والا وہ کبھی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کریں گے. شرط یہ ہے کہ سامنے دنیا ہے یا ہمارے سامنے دین ہے. اگر صرف ایک بزرگ نے فرمایا دیکھو دنیا جو ہے دنیا چھلکا ہے اور آخرت گودا ہے. گودا چاہتے ہو چھلکا چاہتے ہو؟ دنیا جو ہے وہ چھلکا ہے اور آخرت کیا ہے, دین کیا ہے؟ وہ چھلکے کے اندر کا گودا ہے, مغز ہے. اخروٹ اور بادام یہ اوپر بہت سخت ہوتا ہے لیکن اندر مغز جو ہے وہ گودا اصل ہوتا ہے. کیلے کا چھلکا اصل نہیں ہے, کیلے کا گودا اصل ہے. دنیا چھلکا ہے, آخرت گودا ہے. اور ایک بڑے عالم نے دوسری مثال دی, بہت اچھی مثال دی. فرمایا دیکھو لوگ بھینس خریدنے جاتے ہیں تو بھینس کیوں خریدتے ہیں؟ کہ دودھ کے لیے, اور دودھ کی وجہ سے اس کی قیمت رکھی جاتی ہے. کوئی گوبر کے لیے نہیں خریدتا کہ صاحب یہ کتنا گوبر دیتی ہے. فرمایا دودھ آخرت ہے اور گوبر دنیا ہے. آخرت کے لیے محنت شروع کر دو, دین کو مقدم کرو, تو پھر کیا ہوگا؟ گوبر تو مفت میں آ جائے گا. دودھ کو سامنے رکھ کر بھینس کو اور گائے کو خریدا جاتا ہے, گوبر مفت میں آ جاتا ہے. دنیا تو مقدر کی ہے, وہ ذلیل ہو کے قدموں پہ آئے گی. اگر ہم آخرت کو مقصد بنائیں گے تو دنیا قدموں پہ آئے گی, اور اگر ہم دنیا کے لیے ذلیل ہوں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے, اور مقدر میں جو ہوگا اتنا ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا, اتنی دنیا کی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. واعمل للآخرہ بمقدار بقائک فیہا, اور آخرت کی اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. ہم فیصلہ کر دیں کس میں کتنا رہنا ہے, دنیا میں زیادہ رہنا ہے یا آخرت میں زیادہ رہنا ہے. ہمارے سامنے ہمارا ہدف ہے, ہمارا نشانہ ہے.
مقصد زندگی ہے، منزل زندگی ہے، روزی۔ آپ حضرات اہل علم ہے، بات اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ بزرگوں دوستو، آج پوری دنیا میں چل پھر کر دیکھیں، لوگ اگر دنیا کی اہمیت ہے اور مال کمانے کی اہمیت ہے تو 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ آپ پڑوس میں اپنے محلوں میں دیکھ لیجئے، جوار دیار کے اندر، اطراف و اکناف کے اندر ریال چاہیے، ڈالر چاہیے، پاؤنڈ چاہیے، رنگٹ چاہیے، کہاں جانا؟ 7 سمندر پار چلے گئے۔ دنیا کی طلب ہے تو 7 سمندر پار جانا آسان، اور دین کی طلب نہیں ہے تو گھر کے بغل میں مسجد ہے، مسجد میں جانا مشکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے یقین ہی بدل گیا، یقین ہی نکل گیا۔ ہم اپنی محنت پر، اپنی کمائی پر، پیسوں پر، ہمارا زندگی کے بننے کا یقین ہے، اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیرت پر، اور جو ہے سنت پر، اور اوامر الہی پر، احکامات الہیہ پر کامیابی کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے آدمی جو کچھ اس کے زندگی کے اندر دین ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، سب کو میں نہیں کہتا، لیکن عموم کے اندر جو اسلام ہے وہ رسمیت والا ہے، رسمیت والا ہے۔ فرمایا جسم کے اندر سے روح نکل جائے، جان نکل جائے تو جسم مردہ ہے۔ فرمایا عمل سے یقین اور اخلاص نکل جائے تو وہ عمل بھی مردہ ہے، وہ عمل بھی مردہ ہے۔ ایک بڑے عالم نے فرمایا کہ یہ جو ہے وائر، فرمایا بغیر کرنٹ کے وائر جیسے ہے ویسے بلا یقین کے عمل ہے، خالی وائر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے فرمایا یقین اور اخلاص کے بغیر جو عمل ہے تو یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے بلا کرنٹ کے وائر، جان نکل گئی۔ اس لیے اندر یہ یقین جتنا پیدا ہوگا، دین کی ذمہ داری جتنی پیدا ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں، ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی ہے، طلباء کی ہے، دین کا علم رکھنے والوں کی ہے کہ بزرگوں دوستوں، ہم کو اللہ نے اس لیے قبول فرمایا ہے، توفیق بخشی ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں گھر والوں پہ، اپنے جو ہے رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، امت کے ایک ایک فرد پہ محنت کریں گے تاکہ ان کی زندگی، یہ مدارس لمبی چوڑی ہمارا تو اسی لیے ہے، یہ خانقاہ کا نظام اسی لیے ہے، یہ علماء کی رات و دن کی قربانی درسگاہوں میں وہ اسی لیے ہے کہ امت سے جہالت ختم ہو جائے، امت سے بے دینی ختم ہو جائے اور امت دین پہ آ جائے تاکہ اس کی دنیا بھی بن جائے اور اس کی آخرت بھی بن جائے۔ اور ورنہ یقین کمزور ہوگا تو بزرگوں دوستو آدمی شکل بھی بدل لے گا، صورت بھی بدل لے گا، لباس بھی بدل لے گا، اس کی فکر بھی بدل جائے گی، اور وہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہے گا یہ ثواب کی چیز ہے اور باقی یہود و نصارہ کی نقل اتارو وہ ترقی کی چیز ہے۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ سارے بزرگوں سے میری درخواست ہے، حضرات علماء کرام سے درخواست ہے، خود بھی نیت کرتا ہوں کہ ہم نیت کریں، جہاں بھی ہم کو اللہ نے قبول فرمایا ہے مزید انشاءاللہ ہم اور قربانی کے ساتھ محنت کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور جن دوستوں کے اگر ان میں سال لگے ہوئے ہیں تو وہ کم سے کم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دوسرے سال، میں نہیں کہتا کل ہی جائیں، لیکن نیت تو کر لیں کہ ہم دوسرے سال کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ قبول فرمائے گا تو جائیں گے۔ کن کا سال لگا ہے؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے بتائیں۔